الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن سے متعلق چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی تسلسل کے ساتھ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ہم تفسیر کے باب میں پارٹ 1 میں انشاءاللہ یعنی پارہ نمبر اول میں جب تک آئیں اس سے پہلے تھوڑی سی مقدماتی باتیں جاننا ضروری ہیں، اگرچہ تفصیل سے عرض نہیں کی جا رہی ہیں یہ باتیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک کورس سے ایک خلاصہ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ تفسیر میں ہم ان موضوعات کو پیش کریں گے۔ آج کا ایک اہم موضوع ہے وہ ہے کہ عدم تحریف قرآن۔ حقیقت میں ہیڈنگ تو ہونی چاہیے تھی تحریف قرآن، لیکن انہوں نے اس لیے اس کو عدم کے ساتھ ہیڈنگ میں ڈالا ہے۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا۔ قرآن میں کوئی تحریف اور کوئی چینجز اور کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ بہت بحث ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں تحریف جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں، اور یہ پورا قرآن نہیں ہے اور کچھ قرآن ابھی حصہ باقی تھا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو مشہور ہیں۔ لیکن مکتب تشیع شیعت کے نزدیک قرآن میں کسی قسم کا کوئی تحریف ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آئیے وہی بات اب آپ کی خدمت میں درس کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں یہ تو واضح ہو گیا کہ موجودہ قرآن یعنی جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو کب اور کس نے کتابی شکل میں ڈھالا۔ اس سبق میں ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ جو قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، آیا یہ بے عین ہی وہی قرآن ہے جو ختمی مرتبت پر نازل ہوا تھا، یا اس میں کچھ کمی یا اضافہ ہو گیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو جواب مکتب تشیع کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے کہ آج دنیا کے مسلمانوں کے پاس جو قرآن موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جو ختمی مرتبت پر نازل ہوا تھا۔ اس عقیدے کو یاد کر لیں، موٹا عقیدہ، کوئی کسی وقت بھی سوال کر سکتا ہے۔ ابھی تازہ ہی ایک مجلس میں جو ہے تھوڑا سا قرآن سے منسلک گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو میں جیسے ہی ممبر سے اترا تو کسی بزرگ نے مجھ سے سوال کیا، اور 3-4 سوالات ایسے ہی تھے جو اسی چیز کے بارے میں تھے۔ تو یعنی ان کے مطابق ایسا تھا کہ قرآن میں چینجز ہو چکے ہیں، قرآن کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا جواب یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہو نہیں سکتی اور ہوئی بھی نہیں ہے۔ جو قرآن ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ اس میں کچھ کمی واقع نہ ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی اضافہ ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ ایکسٹرا چیز ہے۔ ابتدائی دنوں سے ہی کاتبان وحی کو لکھنے والے، ان کی ایک بہت بڑی جماعت نزول قرآن کے بعد آیات کو لکھ لیتی تھی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ دن رات اس کی تلاوت کریں اور اپنی پنجگانہ نمازوں میں اسے دہرائیں۔ میں مثال بھی دیا کرتا ہوں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں میرے سامنے حفاظ بیٹھے ہوئے ہوں، حافظان قرآن بیٹھے ہوئے ہوں، تو اب میں اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھوں گا اور مجھ سے غلطی ہوگی تو میں غلط پڑھنے والا ایک ہوں، لیکن میرے سامنے 6 لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں جن کو قرآن یاد ہے مثلا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں ہی لوگوں کو قرآن یاد ہو چکا تھا۔ اب اگر کوئی اکا دکا بندہ غلطی کرتا بھی صحیح یا کوئی چینجز کرتا بھی صحیح، تو اتنے لوگ جن کو یاد تھا وہ اس کے بارے میں بتلا دیتے۔ جیسے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ تاج کمپنی جو قرآن کو چھاپتی ہے پاکستان میں، کبھی کبھار مس پرنٹنگ ہو جاتی ہے ان سے، تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے فوراً، کیونکہ لوگوں کو یاد ہے، لوگوں کے علم میں۔ دنیا کے اندر اب اس کی چھاپ، یعنی دنیا کی یہ پہلی کتاب ہے جو مختلف زبانوں کے اندر، کئی زبانوں کے اندر، اور جتنی چھپتی ہے اتنی دنیا کی کوئی کتاب نہیں چھپتی ہے جتنا قرآن چھپتا ہے، اور پھر اسے پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ بھی فری آف کاسٹ۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ غلطی کا امکان ہے ہی نہیں۔ غلطی کہیں پر ہوگی بھی صحیح تو فوراً اس غلطی کو پکڑ لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے ذہنوں میں،
سب کو یاد ہے، سب اس کے حافظ ہیں، اس اعتبار سے اب تو الحمدللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہو جاتا ہے، اس میں اور آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو۔ خوب بہت سے لوگوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ اسلامی معاشروں میں قرآن کے حفاظ اور قاریوں کو ہمیشہ خصوصی مقام حاصل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید نے جو تیسرا بڑا ظلم کیا، پہلا تو یہ اس نے کیا تھا کہ کربلا میں سرکار سید الشہداء امام حسین کو قتل کیا۔ دوسرا اس نے جو کیا تھا وہ یہ کہ اس نے مکے میں حملہ کیا، خانہ کعبہ کو جلایا اور وہاں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ تیسرا اس نے یہ کیا کہ مدینے پہ بھی حملہ کیا، اور مدینے میں حملہ جو کیا، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، اس کے اندر 700 ایسے لوگ تھے کہ جو مکمل حافظان قرآن تھے۔ حفاظ کرام کو بھی قتل کیا، وہ صحابہ تھے جن کو یزید نے قتل کیا، صحابہ اور تابعین۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد تھی، لوگ اتنی تعداد میں تھے۔ ان باتوں اور دیگر وجوہات کے باعث قرآن ہر قسم کے تغیر اور تبدل اور تحریف سے محفوظ رہا ہے۔ قرآن کے اندر کوئی چینجز نہیں ہوئے ہیں، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی ہو بھی کیسے سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خاتمے تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت کے باعث اس میں تغیر اور تعریف کو محال قرار دیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 8، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب پروردگار نے کسی آسمانی کتاب کے بارے میں ایسے جملے نہیں ہیں سوائے قرآن کے، بس اس ذکر یعنی قرآن کو یعنی یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس معروف قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن موجود بھی نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل واضح ہے، اور تحقیق کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ ابھی تازہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی بھی اہل سنت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بعض لوگ، شیعوں کے 40 قرآن ہیں، یہ ہے شیعوں کا قرآن سنیوں کا قرآن کے علاوہ ہے۔ تو ایک اہل سنت عالم دین ہے مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب، کافی ان کے کلپس بھی وائرل ہوتے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو وہ ایران عراق کی زیارات کے لیے بھی گئے، تو جس وقت وہ مولا علی کے حرم میں تھے وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں یہ بھی ایک جو ہے نا وہ اعتراض کیا جاتا ہے، شیعوں پر تہمت لگائی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کے 40 قرآن ہیں، شیعوں کا یہ قرآن نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آئیے دیکھیے، میں ابھی اس وقت موجود ہوں مولا علی کے حرم میں۔ مولا علی وہ جو شیعوں کے پہلے امام ہیں، اور یہاں جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ مولا علی کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم مولا علی کے حرم کا قرآن اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سا قرآن ہے۔ اگر شیعوں کا کوئی اور قرآن ہوتا تو وہ مولا علی کے حرم میں ہونا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سا قرآن ہے۔ پھر وہ اندر گئے ہیں، حرم میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں وہ قرآن انہوں نے نکالا ہے، اور پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک درمیان میں سارا انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں یہ وہی قرآن ہے کہ جو ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، اور یہ سوائے تہمت کے اور الزام بازی کے اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس معروف قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسرا قرآن موجود نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، اور تحقیق کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، کیونکہ آج تمام گھروں، تمام مساجد اور لائبریریوں کے اندر قرآن موجود ہے، یہاں تک کہ صدیوں پہلے لکھے گئے قلمی نسخے ہمارے عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ میں آج سے کوئی تقریباً، اگر مجھے یاد ہے کہ میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں آپ، غور کیجیے گا، 25 سال 20-25 سال پکا مجھے لگتا ہے کہ میں ایک جگہ گیا مجلس سننے کے لیے، اور جو مولانا تھے ان کے ساتھ میں گیا تھا۔ تو مجلس کے بعد جب وہ ہمیں اپنے ایک چھوٹا گھر کا عزا خانہ بنا ہوا تھا وہاں لے کر گئے، زیارت گاہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے، وہاں پہ علم بھی رکھے ہوئے ہیں، تعزیے بھی ہیں، ساری چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ لیکن کمال یہ تھا کہ اس عزا خانے کے بالکل سینٹر میں ایک شیشے کا، بالکل گلاس کا ایک بہترین جو ہے نا وہ ڈبہ بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک قرآن رکھا ہوا تھا، اور وہ قرآن، اس کی رائٹنگ جو ہے نا بالکل ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تھوڑی سی عجیب سی لکھی ہوئی تھی، لیکن تھوڑا غور کیا تو ہاں آیتیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، تو یہ کتنا سنبھالا گیا ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کہیں سے پرچیز کر کے لائے ہیں اس کو، ہم نے اس کے اوپر بڑے پیسے خرچ کیے تھے، دولت مند لوگ تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وہاں سے سنبھال کے اپنے پاس لے آئے، اور اب ہم نے اس کو یہاں پر عزا خانے کے اندر رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے پرانے زمانے کے قلمی نسخے
لوگوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں آج بھی موجود ہیں، اور ہزار سال پرانی چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس موجود ہیں، تو وہ بھی قرآن کے ہمارے پاس وہ رکھے ہوئے ہیں عجائب گھروں میں۔ یہ سب ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو باقی اسلامی ممالک میں موجود ہے، اگرچہ قبل از ان مسائل پر تحقیق کے وسائل فراہم نہ تھے۔ پہلے پتہ نہیں تھا نا، اب دنیا مل چکی ہے، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کے لیے بہت آسانی ہے، ایکسس ایزی ہے کہ کہیں پر بھی آپ جا سکتے ہو، ہر انسان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو، ہر فرقے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ قرآن لکھو، شاید کوئی اور قرآن نکل کے آیا، نہیں آتا، یہ ایک ہی قرآن نکل کے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیعوں کا کوئی اور قرآن نکل کے آیا، کسی کا کوئی اور قرآن نکل کے آیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آج تو تحقیق کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، تھوڑی سی ہی تحقیق اس طرح کی غلط نسبتوں کا بے بنیاد ہونا ثابت کر دیتی ہے۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، قرآن رسول اللہ کی رسالت کے لیے معجزہ ہے۔ ارشاد ہے لا یأتیہ الباطل، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش کا نازل کردہ ہے، تبدیلی آ ہی نہیں سکتی اس کے اندر، کوئی تحرک نہیں ہو سکتا۔ معنی بدل سکتے ہیں لوگ، الفاظ کو نہیں بدل سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے۔ مثلا مشہور آیت ہے، سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ٹھیک، واللہ رؤوف بالعباد، یہ جو آیت شریفہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، سب علماء نے لکھا۔ لیکن آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی آیت عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے آئی ہے، اس کی فضیلت میں آئی ہے۔ اب بتائیں، تو کوئی معنی بدل سکتا لیکن آیت کو تو نہیں بدل سکتا نا۔ من یشری نفسہ ابتغاء، اس کو تو نہیں بدل سکتا، یہ تو اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ بعض کم فکر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف اور تبدیلی واقع ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ دلیل کے طور پر وہ کچھ ایسی روایات پیش کرتے ہیں جن میں تحریف کا لفظ موجود ہے، اگرچہ ان روایات میں تحریف کا لفظ واضح موجود ہے، لیکن ان میں تحریف سے مراد تحریف لفظی نہیں ہے، تحریف معنوی ہے۔ معنی کی تحریف ہو سکتی ہے، لفظوں کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ تانیث معنوی اور تانیث لفظی نہیں ہے، صحیح ہے؟ تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تحریف معنوی کا کیا مطلب ہے؟ مفاد پرستوں نے، لوگوں نے اپنے مطلب کی خاطر آیات قرآنی کے مطالب اور ان کے معانی کو ان کے حقیقی مفہوم اور معنی سے ہٹا کر اپنی رائے اور اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق استعمال کیا ہے۔ اس کی مثال میں ممبر سے بھی دیتا ہوں ہمیشہ، عیسائیوں نے کیا۔ مثلا شراب چھوڑ نہیں سکتے تھے، ہر شریعت کے اندر شراب حرام رہی ہے، تو عیسائی شراب چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو اب وہ حضرت عیسیٰ کو ہی شراب پلا دیتے ہیں، صحیح ہے؟ یعنی انہوں نے روایات ایسی گھڑ لی، اس کے اندر بتا دیا حضرت عیسیٰ۔ آج بھی آپ کسی چرچ وغیرہ کے اندر جائیں تو یہ عبادت سمجھی جاتی ہے، باقاعدہ حضرت عیسیٰ کے مجسمے کے سامنے شراب کو گرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہم ان کی روح کو ایصال کر رہے ہیں، جیسے ہم اپنے مرحومین کے لیے نیاز دیتے ہیں نا، وہ شراب میں نیاز پلاتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ اسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک، خواتین کا پردہ واجب ہے، ہر زمانے میں رہا ہے، ہر زمانے میں پردہ واجب رہا ہے۔ تو یہ خود عورتیں تو پردہ نہیں کر سکتی تھی، عیسائی خواتین، کتنی بے پردگی ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت مریم بھی بے پردہ تھی، حالانکہ حضرت مریم مقدس خاتون ہے، بطول بی بی ہیں۔ پردے کا اس قدر اہتمام تھا کہ آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں سورہ مبارک مریم میں کہ لم یمسسنی بشر، یعنی میں ہمیشہ خدا کے گھر میں رہی ہوں، مجھے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک بی بی باپردہ تھی۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ بدل دیا دین کو، انہوں نے کہا نہیں، ہم اسی لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ حضرت مریم بھی پردہ نہیں کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو ان کو خود اچھا نہیں لگا انہوں نے شریعت کو بدل دیا، جو ان کو اچھا نہیں لگا انہوں نے وہ شریعت کے، جو ان کو اچھا لگا شریعت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ سارا مسئلہ معنی کی حد تک قرآن کے ساتھ بھی کیا گیا، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں مولا علی اچھے لگتے، مولا علی کی شان میں یاد،
ان کو ابن ملجم اچھا لگتا تھا، ابن ملجم کی شان کی طرف موڑ دی. بہت ساری آیتوں کو لے کر آتے ہیں صحابہ کی شان میں، یہ اس صحابی کی شان میں، اس صحابی کی شان میں، اس صحابی کی شان میں، حالانکہ وہ آیات ان کی شان میں نہیں ہیں، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، لیکن روایات گھڑی گئی ہیں. ان لوگوں سے متعلق حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا کہ لا یعرفون الا خطہ، یہ لوگ کہ جو اپنی من مانی تفسیر کر رہے ہیں، یہ قرآن کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں، یہ فقط ان الفاظ کو جانتے ہیں. اور واقعاً یہ خلیفہ ثانی کا کارنامہ ہے کہ اس نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ حدیث پر پابندی لگائی، حدیث پر پابندی لگائی جائے اور قرآن کے بارے میں بھی سوال نہ کیا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، بس قرآن کو پڑھتے رہو، پوچھو مت، سوال نہیں کرو قرآن کے بارے میں. تو دیکھتے ہیں آپ کیسے یہ پڑھتے ہیں، گردن ہلا ہلا کے، رٹا مار کے پڑھتے ہیں قرآن. ان کو ہم سے اچھا یاد ہوتا ہے. تراویح میں آپ دیکھ لیجئے گا کتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، تو یاد ہے اچھا، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ لفظوں کو ہی جانتے ہیں، ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے معانی ہیں ان کو یہ نہیں جانتے ہیں. تو مولا علی نے یہ فرمایا. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ لوگ قرآن میں معنوی تحریف تو کریں گے لیکن الفاظ قرآن محفوظ رہیں گے، ان کے اندر تحریف نہیں ہو سکے گی. قرآن میں تحریف اس لیے ناممکن ہے کہ اس کی معجزاتی ترکیب اپنے اندر کسی قسم کی تحریف کو قبول ہی نہیں کرتی ہے. اس سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں. دلیل بہت قیمتی ہے، غور فرمائیے گا. اصول اور کلیات. گزشتہ امتوں پر نازل شدہ کتابوں میں تحریف واقع ہونے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ آسمانی کتابوں میں جو دستور اور حیات دیا گیا تھا وہ حکمرانوں اور مفاد پرستوں کے مفادات کے خلاف ہوتا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا عیسائیوں کے بارے میں آپ کو. لہذا کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، کچھ نے ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کی اور کچھ نے بدل ڈالا، اس کتاب کو ہی بدل ڈالا. لیکن ہمارے نبی کے ابدی معجزے یعنی قرآن کو تحریف سے محفوظ رکھنے کا انتظام خود اللہ نے کیا ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن میں صرف اصول اور کلیات ہی بیان نہیں کیے بلکہ تفسیر اور تشریح کا کام سنت پر چھوڑا، یعنی حدیث وضاحت کرتی ہے قرآن کی. اس لیے قرآن میں اس دور کے لوگوں میں سے کسی کا نام مذکور نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نام نہیں دیا گیا، قرآن میں صفتوں کا بیان ہے. نہ برگزیدہ ہستیوں کے نام ہیں، نہ قابل مذمت لوگوں کے نام، بس الذین وہ لوگ. صرف ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت نام لے کر کی گئی ہے اور وہ آپ نے سورہ پڑھ لیا، کیونکہ ابو لہب کی کھلی دشمنی اور خود رسول اکرم کا رشتہ دار ہونا ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کا نام واضح طور پر لیا گیا، کیونکہ مستقبل میں رسول اکرم کے خاندان کی طرف سے کسی تحریف کا پھر خطرہ نہیں ہوگا. جب ایسے شخص کا نام لیا جا سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ رسول کا سگا چچا ہے. تو خدا جب رسول کے چچا کو نہیں چھوڑتا تو پھر کس کو چھوڑے گا؟ تو ایک طرح کا ہمیشہ کے لیے خاندان کی طرف سے تحریف کا چیپٹر کلوز ہو گیا. واضح؟ تدریجی نزول یہ پڑھ چکے ہیں آپ، یعنی تدریجی نزول یعنی نہیں، یہ ایک وہ دیہاتی والا واقعہ یاد ہے؟ اچھا جی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، صحیح ہے. تو قرآن کو ضائع کرنے اور تحریف سے بچانے کے لیے دوسرا انتظام اس کا تدریجی نزول تھا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک متوسط حجم کی کتاب 23 سالوں کی مدت میں تدریجاً نازل ہوتی رہی، اور کتاب بھی ایسی جس کا انداز کلام دوسرے کلاموں سے مختلف تھا. عرب بھی سمجھتے تھے کہ کیا عربی ہے، اور جس میں روح اور سماعت دونوں کو تسکین کا سامان ملتا تھا. تدریجی نزول کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ قرآن نہایت آسانی کے ساتھ امت کے حوالے ہو گیا. جس طرح نزول قرآن تدریجی تھا، اس کی تعلیم اور امت کی طرف اس کی منتقلی بھی تدریجی تھی. آپ جانتے ہیں کہ سب فوری تو مسلمان نہیں ہوئے نا، آرام سے یہ قوم بنی ہے. اتنی ایزی نہیں بنی ہے یہ قوم. مسلمان رسول اللہ کی بڑی محنتیں، بڑے خبیث لوگ تھے، کوئی آسان نہیں تھے، اور ہو بھی گئے تو یعنی منافق بھی رہے بہت سارے لوگ، تو یہ بہت مشکل کام تھا. جس روز نزول کا کام مکمل ہوا اسی روز قرآن کی امت کی طرف منتقلی بھی ہو گئی، یعنی قرآن امت کے ہاتھوں دے دیا گیا، امت کے حوالے کر دیا گیا. ہر شخص کے پاس قرآن موجود تھا، ہر شخص حافظ قرآن تھا. کم از کم صحابہ کرام 70-80% جو بھی رسول اللہ کے اطراف میں تھے سب کو قرآن یاد تھا. ظاہر انہوں نے ہی قرآن کو آگے پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے نہیں ہے؟ خوب ایک اہم اور موضوع ہے،
اور وہ ہے قرآن کی جاذبیت. قرآن کے اندر کشش ہے، قرآن کے اندر کھنچاؤ ہے، قرآن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ قرآن کی ایک خوبی ہے. کیا ہے؟ خوبی ہے. اب یہاں پر ایک واقعے کی صورت میں بہت خوبصورت گفتگو کی گئی ہے، توجہ کیجیے گا. ابھی تک تو ظاہر باتیں جو تھی وہ پراگندا تھی، لیکن ایک واقعے کی صورت میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اس جاذبیت کو توجہ کیجیے گا. جس طرح آپ ایک کہانی سنتے نا، اب کہانی سنیے. صحیح ہے؟ وہ اس شہر میں نو وارد تھا، یعنی نیا نیا آیا تھا، مگر اس بار اس کو شہر کی فضا پہلے سے مختلف دکھائی دے رہی تھی. وہ جو ہی مکے میں داخل ہوا تھا، اس کے دوست اس کی ملاقات کو آ گئے تھے. دیکھیں ڈائریکٹ پروناؤن یوز ہوا، ابھی بتایا نہیں ہے کس کی بات چل رہی ہے. توجہ. ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے اور نہایت پریشانی اور اضطراب کے عالم میں اسے مکے کی تازہ ترین خبر سنا رہے تھے اس کے دوست. تم شاید محمد امین کو نہیں پہچانتے ہو. وہ کہتا ہے کہ بتوں میں کوئی قدرت ہی نہیں. بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور ظالموں کے سامنے نہ جھکو. یہ کون کہتے ہیں؟ رسول خدا. لوگوں نے اس آنے والے شخص سے کہا کہ تم شاید محمد امین کو نہیں پہچانتے ہو. وہ کہتا ہے، یعنی رسول اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ بتوں میں کوئی قدرت نہیں ہے، بتوں کی پرستش چھوڑ دو. پرستش یعنی عبادت. ٹھیک ہے؟ عبادت چھوڑ دو اور ظالموں کے سامنے نہ جھکو. وہ کہتا ہے کہ تم سب اللہ کی مخلوق ہو، صرف اسی کی پرستش کرو. تمہارا مالک خدا ہے اور تم اپنے آپ کو دوسروں کے اختیار میں نہ دے دو، اپنے اختیار سے زندگی بسر کرو. یہ ظالم لوگ تم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے. آنکھ بند کر کے ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو اور کیوں ان کی غیر معقول باتوں کو سنتے اور مانتے ہو؟ یہ کفار قریش اس آنے والے شخص کو بتلا رہے ہیں کہ رسول کیا کہتا ہے. یہ جو نیا نیا نبی آیا ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے. غور کیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ اب غلام ہمارے حکم ہی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ غلاموں کو اس نے کہہ دیا کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، انسان آزاد خلق کیا گیا ہے. تو اب ہمارے غلام ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں اور ہماری اطاعت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے یعنی ہم آزاد ہو گئے اور حضرت محمد کے پیروکار ہیں ہم، اور ظلم و ستم کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے. طفیل ابن عمرو شیریں بیان، شاعر اور مفکر تھا. یہ ہے وہ شخص جس کا قصہ سنایا جا رہا ہے. طفیل ابن عمرو اپنے قبیلے میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، سردار تھا. ان کا اسلام لانا قریش کے لیے بڑا ہی ناگوار تھا، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے. خوب وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ طفیل جیسا مدبر انسان اسلام کی آغوش میں چلا جائے. اس لیے قریش کے رئیس، سردار اور سیاست کے مداریوں نے چاروں طرف سے اسے گھیرا ہوا تھا. کچھ دیر سے محفل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک آخری کونے سے ایک شخص بول اٹھا. وہ دیکھو طفیل، یہ شخص جو کعبے کے برابر میں نماز پڑھ رہا ہے، یہی ہے وہ محمد جس نے نیا دین کھڑا کر کے ہمارے اتحاد اور اتفاق کے شیرازے کو پارا پارا کر دیا ہے. اس نے جادوئی انداز میں ہمارے اندر افتراق یعنی جدائی اور انتشار یعنی پھوٹ پڑوا دی ہے، پھیلا دیا ہے انتشار. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ کے قبیلے میں بھی اس کے سبب سے انتشار نہ پھیل جائے. کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ اس سے بات نہ کریں. قبیلے والے کہہ رہے ہیں طفیل ابن عمرو سے کہ آپ اس سے بات نہ کریں اور اس کی آواز تک کو نہ سنیں. یہ ہے مین پوائنٹ. موضوع کیا ہے؟ قرآن کی جاذبیت. موضوع ذہن میں یا نہیں ہے؟ اصل میں موضوع ذہن سے نکل گیا تو بات ختم ہو جائے گی. بات چل رہی ہے قرآن کی جاذبیت. تو یہ جملہ بہت قیمتی ہے. آپ جب جاؤ تو بات نہیں کرنا، اور دوسرا ہے کہ اس کی بات تک سنو بھی نہیں.
وہ سب باری باری طفیل کو سمجھا رہے تھے، اے بڑے عقل مند، اے دانش مند انسان، تم ہرگز اس سے بات نہ کرنا، اس کی گفتگو نہ سننا، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ تجھے گمراہ نہ کر دے، یہ لو روئی اپنے کانوں میں ٹھوس لو اور اس کے بعد ہی مسجد الحرام کا رخ کرنا۔ یہ روایت ہے، پورا واقعہ ہے تاریخ میں۔ اچھا، مسجد الحرام کیوں جا رہے تھے؟ یہ اہم ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر چاہے لوگوں نے حضرت ابراہیم کا دین چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود یہ طے تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہی خدا رکھے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ مکے آنا ہے تو خانہ کعبہ جانا ہے، اس کا جا کے چکر لگانا ہے۔ یہ ایک طے شدہ چیز تھی، اور حضرت رسول خدا بھی وہیں پہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانا ہی ہے تو ایک کام کرو، کانوں میں روئی لگا لو تاکہ تم تک اس کی آواز نہ آئے۔ اس کے دوستوں کی باتیں طفیل کے دل اور روح میں بیٹھ چکی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے دوستوں سے خوش بھی تھا اور ان کا شکر گزار بھی۔ وہ ہر روز جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتا تو اپنی جیب سے روئی نکالتا، کانوں میں ڈالتا، طواف کرتے ہوئے ختمی مرتبت پر ایک ترچھی نگاہ ڈالتا اور جلدی جلدی طواف کر کے گھر کو لوٹ آتا۔ ایک روز صبح سویرے طفیل ابن عمرو اس حال میں مسجد الحرام میں داخل ہوا کہ اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی تھی۔ طفیل کہتا ہے کہ میرا دل ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میں محمد کے ساتھ بات بھی کروں۔ میں طواف میں مشغول ہو گیا، اچانک میرے دل میں خیال آیا، میرے دل کے اندر سے مجھے ایک آواز سنائی دی کہ اے طفیل، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو ایک سخنور یعنی شاعر، تو ایک سمجھدار انسان ہے، اے نادان ان کی بات سن اور دیکھ تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ اگر ان کی بات تجھے اچھی لگے تو مان لینا، اگر بری ہو تو چھوڑ دینا، تو خود سمجھدار ہے، کسی اور کے کہنے پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ آواز سن کر طفیل کہتا ہے، طفیل نے اپنے کانوں سے روئی تھوڑی سی سرکائی یعنی ہٹائی۔ محمد کی آواز کانوں کے رستے سے طفیل کے روح میں اتر گئی۔ یہ ہے جملہ، یہ ہے وہ آواز کانوں کے ذریعے سے روح میں اتر گئی۔ جب اس نے غور کیا تو ختمی مرتبت خوش لہنی سے قرآن کے عمدہ کلمات کی تلاوت کر رہے تھے۔ کل عرض کیا تھا نا حضرت داؤد کی بات، کہ تلاوت کرتے تھے سب رک جاتے تھے۔ بس انسان سچا ہونا چاہیے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ ابو لہب نے قرآن نہیں سنا تھا، قرآن تو اس نے بھی سنا تھا، لیکن وہ ظالم اتنا تھا، وہ گناہگار اتنا تھا کہ اس کا دل پتھر بن چکا تھا۔ خوب جب اس نے غور کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش لہنی سے قرآن مجید کے عمدہ کلمات کی تلاوت کر رہے تھے۔ طفیل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ محمد نے تلاوت ختم کی اور گھر کی جانب چل پڑے، مگر اب طفیل کی روح تڑپ چکی تھی۔ اپنی بے چین روح کی تسکین کے لیے طفیل فوراً اٹھا اور حضرت محمد کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور آپ کے گھر پہنچ کر کہنے لگا، اے محمد، میں نے ان کلمات کی بھن بھناہٹ سنی جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ اور دیر وہ کلام سنتا رہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرے لیے کچھ اور کلمات کی تلاوت فرمائیں؟ آپ نے جو اس کی بات کو غور سے سن رہے تھے تبسم فرمایا یعنی مسکرائے اور کہا، وہ کلام میرا کلام نہیں تھا۔ ختمی مرتبہ نے فرمایا، وہ کلام میرا کلام نہ تھا بلکہ میرے خدا کا کلام تھا۔ تم سب جانتے ہو کہ میں نے کسی سے درس نہیں پڑھا۔ رسول اللہ نے طفیل سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے کسی کی شاگردی کو اختیار نہیں کیا۔ میرے لفظوں میں وہ کسی اسکول نہیں گئے، کسی کالج نہیں گئے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے محمد کو پڑھایا ہے۔ تو رسول اللہ وہی فرما رہے ہیں، مگر کیا تم اور وہ علماء اور دانشور جو سالہ سال درس پڑھتے رہتے ہو اس طرح کا کلام لا سکتے ہو؟ یعنی یہ جو قرآن ہے کیا ایسا لا سکتے ہو؟ اگر ذرا سا غور کرو تو سمجھ جاؤ گے کہ یہ کلام میرا کلام نہیں ہے بلکہ میرے خدا کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، جس نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ عمدہ اور پر مطلب کلام اللہ کا پیغام ہے اور میں تو صرف اس کے لانے والا ہوں۔ یہ تمہاری آزادی اور سعادت و خوش بختی کا پیغام ہے۔ طفیل نے کہا، آپ کی قرآن خوانی کی جاذبیت اور کشش اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں اور اپنے دین کی حقیقت سے مجھے آشنا کریں۔ رسول اکرم نے اپنا دین اس کے سامنے پیش کیا اور قرآن کی تلاوت بھی کی۔ طفیل کہتا ہے خدا کی قسم اس سے زیادہ حسین کلام میں نے ہرگز نہیں سنا تھا، نہ اس سے زیادہ معتدل دین میں نے دیکھا ہے۔ معتدل یعنی بیلنسڈ، دین کے اندر افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام ایک بہترین دین ہے، بیلنس دین ہے۔ طفیل ابن عمر اسی موقع پر رسول اکرم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے قوم و قبیلے میں دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں کوشاں رہتا ہے۔ بھائی اس نقطے پہ میں آپ کو روک رہا ہوں، اس لیے روکنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھو کہ جو آپ پڑھتے ہو اس کے آپ ذمہ دار ہو۔ یہ ایک بندہ ہے، اس کا پورا قبیلہ کافر ہے، لیکن اب جہاں سے یہ مسلمان ہوا اس کے پاس کیا وہ مولانا بن گیا پہلے دن میں؟ نہیں، کچھ باتیں رسول اللہ سے اس نے ابھی سیکھی ہیں۔ ایک نشست میں کتنا سیکھا ہے؟ بہت مختصر سیکھا ہے، لیکن کیا ہے اسی وقت وہ اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہے اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے کام میں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جنگ خیبر تک وہ اپنے قبیلے میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یعنی 7 ہجری تک، اور اسی موقع پر اپنے قبیلے کے 70-80 خاندانوں کے ہمراہ رسول اللہ سے آ کر ملا، سب کو مسلمان کر کے لے آیا۔ اعجاز قرآن سے متاثر ہو کر اسلام لانے والا یہ جام باز اسی طرح اسلام میں صادق قدم رہا، یہاں تک کہ جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش کی، شہید بھی ہوا۔ تو یہ کہاں سے بات چلی؟ قرآن کی جاذبیت سے بات چلی۔ تو قرآن کے اندر بہت جاذبیت ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا قرآن سے متعلق۔